حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1845۔ حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الگ لے گئے۔ میں پاس بیٹھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کنواری لڑکی سے آپ کی شادی کروا دوں جس سے آپ کو گزری وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام نہیں جس کے لیے وہ انہیں الگ لے گئے تھے، تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو اچھی بات ہی کی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اس کی وجہ سے نظر نیچی رہتی ہے اور جسم بدکاری سے محفوظ رہتا ہے، اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1846۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے اور جو شخص میرے طریقہ پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے تعلق نہیں۔ شادیاں کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ جو مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور جسے رشتہ نہ ملے وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے خواہش کو کچل دیتے ہیں۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1850۔ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے والد حضرت معاویہ ابن حید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا خاوند پر عورت کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب کپڑا پہنے تو اسے بھی پہنائے، چہرے پر نہ مارے، اسے برا بھلا نہ کہے، اور گھر ہی میں اسی سے علیحدگی اختیار کیا رکھے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1851۔ حضرت عمرو بن حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور وعظ و نصیحت فرمائی۔ اس میں آپ نے کئی باتیں ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو،
کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تمہیں ان پر اس کے سوا کوئی اختیار نہیں الا یہ کہ وہ واز بے شرمی کی کوئی کام کرے۔ اگر وہ ایسی حرکت کریں تو ان سے بستر میں الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو، لیکن سخت پٹائی نہ ہو۔ اس تنبیہ کے نتیجے میں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان پر سختی کرنے کی راہ تلاش نہ کرو۔ یقیناً تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اسے نہ بٹھائیں جس کے گھر میں آنے کو تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں اس فرد کو آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سنو، تم پر عورتوں کا یہ حق ہے کہ ان کے لباس اور خوراک کے بارے میں ان سے اچھا سلوک کرو۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1852۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اگر کوئی مرد عورت کو حکم دے کہ سرخ پہاڑ سے پتھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ پر لے جائے تو عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1853۔ حضرت عبداللہ بن ابی اواقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کام؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور سرداروں کو سجدے کرتے ہیں۔ مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ تعظیم اور احترام کا یہ طریقہ اختیار کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کام نہ کرو۔ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کا حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرے۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہو اور خاوند اس سے خواہش کا اظہار کرے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔
سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1845۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، جو عورت اس حال میں فوت ہو گئی کہ اس کا خامند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1855۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا عارضی فائدے کی چیز ہے اور دنیا کے ساز و سامان میں نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1856۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سونے چاندی کے بارے میں حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے آپس میں کہا، ہم کون سا مال حاصل کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں یہ مسئلہ معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو تیز چلایا حتیٰ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ ثوبان فرماتے ہیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کون سا مال حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں چاہیے کہ شکر کرنے والا دل حاصل کرو اور ذکر کرنے والی زبان، اور مومن بیوی جو آخرت کے معاملات میں مرد کی مدد کرے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1857۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مومن کو اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی، اسی بیوی کے جو وہ اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی تعمیل کرے، جب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اگر اسے کوئی قسم دے تو وہ قسم پوری کرے، اگر وہ اس کی نظروں میں اوجھل ہوئے سفر وغیرہ میں چلا جائے تو اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں اس سے مخلص رہے، خیانت نہ کرے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1865۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے کہ تم دونوں میں موافقت پیدا ہو جائے گی۔ انہوں نے اسے ہی کہا، پھر اس سے شادی کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے موافقت کا ذکر فرمایا۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1866۔ حضرت مغیر بن شعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک خاتون کا ذکر کیا کہ میں اس
سے نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا کر اسے دیکھ لو، امید ہے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں ایک انصاری خاتون کے یہاں گیا اور اس کے والدین سے اس کا رشتہ طلب کیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا۔ یوں محسوس ہوا کہ اس کے والدین نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ میں مرد اس لڑکی کو دیکھوں۔ لڑکی پردے میں تھی۔ اس نے یہ بات چیت سن لی، چنانچہ اس نے کہا، اگر تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا ہے تو دیکھ لے، ورنہ میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ جھوٹا بہانہ بنا کر مجھے نہ دیکھنا۔ اس نے گویا اس بات کو بہت بڑا سمجھا۔ سنتے ہی اعتبار نہ آیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوگا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سچ کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دیکھ لیا، پھر میں نے اس سے شادی کر لی۔ پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ہم آہنگی پیدا ہو جانے کا ذکر فرمایا۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1865۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1869۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری عدت ختم ہو جائے تو مجھے بتانا۔ عدت ختم ہونے پر انہوں نے آپ کو اطلاع دی۔ انہیں حضرت معاویہ، ابو جہم بن مغیرہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے لیے پیغام بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مفلس آدمی ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے کہا، اسامہ اسامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے ان سے نکاح کر لیا، پھر مجھ پر رشک کیا گیا۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1872۔ حضرت عدی بن عدی کندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت عدی بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں،
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ اپنی رضامندی کا زبان سے اظہار کرے اور کنواری کی رضامندی کی عطا اس کا خاموش رہنا ہے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1873۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید انصاری اور حضرت مجامع بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے خاندان کے ایک شخص حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس نے اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو پسند نہ کیا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے اس کے والد کا کیا ہوا نکاح لدیم قرار دیا۔ تب اس نے حضرت ابو لعابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لڑکی صاحب بیوہ یا طلاق یافتہ تھی۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1874۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ایک نوجوان لڑکی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1875۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، جبکہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح قائم رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دے دیا۔ ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ سنی ابن ماجہ حدیث نمبر 1876۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی۔ ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بنو حارث بن خزرج کے محلے میں ٹھہرے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے بخار آیا تو میری سر کے بال جھڑ گئے، حتیٰ کہ کندھوں تک لٹکتے ہوئے تھوڑے سے بال رہ گئے۔ ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی اور میرے ساتھ چند سہیلیاں بھی تھیں کہ میرے والد ام رومانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے آواز دی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے
دروازے تک لے آئے۔ میری سانس پھولا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں میری سانس کچھ ٹھیک ہو گیا۔ امی جان نے پانی لے کر میرا سر منہ دھلایا، پھر مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔ دیکھا تو گھر میں چند انصاری خواتین موجود تھیں۔ انہوں نے کہا، الخیر والبرکت وعلی خیر ظاہر، خیر و برکت کے ساتھ آؤ، تمہاری قسمت اچھی ہو۔ امی جان نے مجھے ان خواتین کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میری حالت کو درست کیا، کھنگی پٹی کی اور زیب و زینت کر کے دلہن بنا دیا۔ مجھے تبھی پتہ چلا جب چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور خواتین نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔